لیکن یہ جواب دینا بہت ضروری تھا جو فیلڈ مارشل نے دیا، اور یہ انہوں نے صرف اس لیے دیا کہ ادھر سے تھریٹ آ رہے تھے. اگر وہ تھریٹ نہ آ رہے ہوتے تو یہ کبھی اس قسم کا جواب نہ دیتے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم امن کے دائی ہیں اور ہم امن چاہتے ہیں، لیکن اس قیمت پر نہیں کہ کوئی ہمارے اوپر چڑھائی کرنے کا سوچے. ہم برابری کے لیول پہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ اگر مشرق سے شروع کریں گے تو ہم مغرب کی طرف چلیں گے، اور اگر مغرب سے شروع کریں گے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ایسی جگہ سے شروع کریں گے جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہے، جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے حملہ ہوگا یا وہاں سے حملہ ہوگا، تو جہاں سے حملہ ہوگا وہ پھر آپ کو اسی دن پتہ چلے گا. میں دہراؤں گا وہ بات جو کہ ڈی آئی ایس پی آر نے ایک دفعہ کہی تھی کہ جب پاکستان جواب دے گا تو پھر دنیا دیکھے گی انشاءاللہ. انہوں نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے پانی روکنے کا یا کسی اور طریقے سے، جس طریقے سے ہمارا خون بہایا جا رہا ہے بلوچستان میں، کے پی کے میں. ایسا نہ سمجھے کہ اس کا جواب نہیں آئے گا یا اس کا جواب نہیں ملے گا. اس کا منہ توڑ جواب ملے گا ان کو. لیکن بہتر یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے بعد آ جائیں، امن کی طرف آ جائیں، مل کر بیٹھ کر بات کریں. ایجنڈے میں اپنے پوائنٹ بھی ڈال دیں، ہمارے بھی ڈال لیں، اور یہ جو یہاں کے 1.5 ارب لوگ ہیں اس خطے کے، ان کے اوپر رحم کریں. السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی ایک مطلب پھر حاضر ہے نئے دور کے پلیٹ فارم سے. ناظرین، آج ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ اور بڑے ہی خوبصورت دن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. سر یوم سب سے آزادی پہلے مبارک ہو. خیر مبارک، خیر مبارک. سر آزادی مبارک ہو، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اس دن، اور ہم اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے مناتے بھی ہیں. لیکن سر کچھ تلخ سوالات میں آپ سے پوچھوں گا، ہسٹری کے حوالے سے جاننے کی کوشش کروں گا. سر کیا جب یہ پاکستان کو بنایا گیا تو کیا اسی چیز کے لیے بنایا گیا جس ڈگر پر ہم آج پہنچ چکے ہیں؟ معاشی لحاظ سے دیکھ لیں، مختلف چیزوں میں دیکھ لیں، تو کیا جس نظریے پہ پاکستان کو بنایا گیا تھا کیا وہ یہی نظریہ تھا، یا اس سے کچھ الگ سوچا تھا ہمارے قائد اعظم نے؟ جی بہت شکریہ. میرے خیال پہلے تو ذرا اچھی بات سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ آج ہم دن منا رہے ہیں. ہم شکر گزار ہیں ان تمام لوگوں کے جنہوں نے پاکستان بنایا، پاکستان بنانے میں مدد کی، اور ایک الگ خطہ یہاں کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے عطا ہوا. دوسری بات، ہم ان تمام شہداء کے شکر گزار ہیں جن کی قربانیوں سے یہ آج بھی قائم ہے. گو کہ یہ دولت ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی دونوں جگہ آج کا بنگلہ دیش، آج کا پاکستان، دونوں خطے بھی موجود ہیں الگ سے آزاد، اور وہاں پر مسلمان اپنی مرضی سے زندگی بھی گزار رہے ہیں، جو کہ ایک مقصد تھا پاکستان بنانے کا اور مسلمانوں کے لیے الگ ملک لینے کا. یہاں تک بات بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو، خاص کر نوجوانوں کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے، اور ضرور ہوگا، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اپنی اصل راہ کے اوپر چلنے سے ابھی تک قاصر رہے ہیں. کبھی چل پڑتے ہیں، پٹری پہ آ جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں. تو ایک اس قسم کا سفر جاری ہے جو کہ سیدھا نہیں ہے، بلکہ کبھی دائیں اور کبھی بائیں، اور پھر کبھی کبھی سیدھا بھی تھوڑا بہت ہوا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں ٹائم کون سا مقرر ہے، جگہ کون سی مقرر ہے، کن لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، کن لوگوں کی وجہ سے فائدہ پہنچنا ہے، یہ ساری اس کی مشیت کی باتیں ہیں. کیونکہ دیکھیے، جس وقت دنیا، آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں، تم تو روز یہ پروگرام کرتے ہو، ایک فلکس میں ہے، ایک گمگو کی حالت میں ہے. ایک سپر پاور جو ہے وہ انگڑائیاں لے رہی ہے، وہ اپنے جانے کی تیاری کر رہی ہے. ایک سپر پاور جو ہے اس کی جگہ لینے کی کوشش کر رہی ہے. ان کا آپس میں بہت بڑا کلیش ہے. اس کلیش میں چھوٹے موٹے ملک جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں اور گھبرائے بھی ہوئے ہیں، کچھ کے اوپر سختی ہے، نرمی ہے. تو وہ ایک معاملہ چل رہا ہے. اور آہستہ آہستہ یہ جو گھڑی ہے قدرت کی کا گھڑیال جو ہے، یہ بہت اس کا اور چال مختلف ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 1000 سال کے برابر ایک دن ہوتا ہے، اس قسم کی کوئی چیز ہے، علماء بہتر جانتے ہیں. اب میں صرف یہ بات کر دیتا ہوں کہ اگر ہم نے رائے داست پہ چلنا ہے تو کس چیز کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ کہ آج ایک نیا پاکستان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس طریقے سے بنیاد مرصوص میں کامیابی کے بعد پاکستان کو ایک مقام ملا ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر، اور جس طریقے سے پذیرائی ہوئی ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن میرے بیٹے، یہ صرف ایک بنیاد ہے. یہاں سے کام شروع ہونا ہے. یہ کوئی منزل کو ہم نہیں پہنچے، کوئی ہم نے منزل نہیں پائی. یہ ایک منزل کی طرف نشان راہ ہے. کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، جس ملک میں
تین چار ایسے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، جب تک وہ اچھے نہ ہوں تو وہ ملک آپ سمجھیں کہ اس میں کسی نہ کسی چیز کی کمی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نظام انصاف، معاشی انصاف، معاشرتی انصاف، سیاسی انصاف۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ انصاف کے معاملات جو ہیں پہلے کے مقابلے میں بہتر ہو رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ منزل کی طرف چل رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ انصاف کے معاملات پہلے کے مقابلے میں بدتر ہو رہے ہیں تو پھر آپ سمجھیں کہ ہم منزل سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری چیز ہوتی ہے تعلیم و تربیت۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کے لوگ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور غیر تعلیم یافتہ لوگوں میں کمی آ رہی ہے اور تعلیم یافتہ لوگ بڑھ رہے ہیں اور لوگوں کے اخلاق جو ہیں وہ امپروو کر رہے ہیں اور بد اخلاقی آہستہ آہستہ معاشرے سے دور ہو رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر آپ منزل سے ذرا دور ہٹ رہے ہیں۔ تیسری چیز ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے صاحب ذرا کہ معاشیات، کہ آپ کی فیکٹریاں کتنی لگ رہی ہیں یا فیکٹریاں اجڑ رہی ہیں، یا جو آپ کا ایگریکلچر ہے اس میں اگر پہلے گندم 40 من ہوتی تھی 1 ایکڑ میں، تو کیا آج 60 من ہو رہی ہے، 80 من ہو رہی ہے، 100 من ہو رہی ہے؟ دنیا میں تو آپ کو پتہ ہے 120 من تک جو ہے معاملات جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور جو ہمارے معاملات ہے، کیا ہم اپنے جو ہماری اجناس ہیں وہ ویلیو ایڈ کر رہے ہیں اس میں، یا ایسے ہی اس کو را مٹیریل کے طور پہ آگے پیچھے کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے جو ہمارے معدنیات ہیں، جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وسائل دیے ہیں، ہم ان سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کیا اس سے غیر لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں یا ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ یہ سارے، اور پھر لا اینڈ آرڈر کہ امن و امان کا کیا بالکل حال ہے، کیا کیا بالکل نوجوان، بچے، بچیاں، خواتین شام کو رات کو جا سکتے ہیں، بازاروں میں گھوم سکتے ہیں، واپس آ سکتے ہیں بلا کسی خوف کے؟ یا ہر بندہ بالکل ہر بالکل وقت خوف کے اندر ہے کہ جی یہ، اور پھر یہ جو افریت ہے ہماری ٹیررزم کی، کیا وہ کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ تو میں نے آپ کو ایک اوور آل نشانیاں بتا دی ہیں کہ کس بالکل طریقے سے آپ ایویلویٹ کر سکتے ہیں۔ خود میں نے کوئی فیصلہ نہیں دیا ہے، میں نے کوئی جی ورڈکٹ بالکل نہیں دیا ہے۔ بالکل یہ بالکل آپ پر ہے، آپ کے ناظرین پر ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ ہم کتنے ترقی بالکل کرتے ہیں۔ جی بالکل سر، 2025 کے حوالے سے صرف بات کی جائے تو 2025 پاکستان کے لیے خوشیوں کا بڑا سال ثابت ہوا ہے، جس میں ہم نے بنیاد المرصوص جیسا آپریشن کیا بھارت کے خلاف، اس میں کامیابی حاصل کی۔ پھر ڈپلومیٹک حوالے سے ہم نے بڑی اس میں کامیابیاں حاصل کی، جس طرح کے ہمارے چائنا کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ مطلب کہ یہ ہم ڈپلومیسی کے لحاظ سے پاکستان کا پیک ٹائم چل رہا ہے موجودہ کچھ سالوں میں سے۔ ان حوالوں سے تو ہم نے بڑا اچھا کردار بھی ادا کیا اور ہم بڑی پوزیٹیو سائڈ پر بھی جا رہے ہیں۔ لیکن سر، میں ماضی کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی جو ترقی، جو جس لیول کی ترقی ہم سمجھتے تھے پاکستان کی، آپ لوگ سمجھتے تھے ہو سکتی تھی، اس لیول کی ترقی کیوں نہیں ہو سکی؟ کیوں ابھی تک پاکستان، جس کے پاس دنیا میں ایک ایئر لائن تھی سب سے پہلے جدید قسم کی، وہ اب اس کے پاس اپنے جہازوں کا جو PIA کا ہوا ہے، اس طرح کی بے شمار ہمارے پاس چیزیں تھی جب پاکستان آزاد ہوا تھا، کیوں ہم پیچھے رہ گئے ہیں کافی ساری چیزوں میں؟ اور کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پیچھے رہے ہیں؟ اور اگر ہم بہتر کی جانب جانا چاہیں گے تو کن چیزوں سے ہم بہتری کی جانب جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، بنیاد تو ہر چیز کی ہوتی ہے تعلیم و تربیت، میں نے اس کا پہلے بھی ذکر کر دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قانون کی عملداری ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جب آپ کے پاس اینٹی کرپشن لاز موجود ہوں، جب آپ کے پاس نیب موجود ہو جو کہ کرپشن کے خلاف ایک کھڑا کیا ہوا ادارہ، یا نیب جیسے ادارے جیسے ماضی میں رہے ہیں، اور وہ کام نہ کریں اور لوگ جو چاہیں کرتے پھریں اور کوئی ان پر قدغن نہ ہو، جو کہ آج بھی صورتحال کوئی بہت اچھی نہیں ہے تو یہ پھر معاملات ایسے ہی چلتے ہیں۔ میری ایک ایمان ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں، پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نے ترقی نہیں کی ہے۔ پاکستان نے کچھ شعبوں میں بہت ترقی کی ہے، کچھ شعبوں میں بالکل ترقی نہیں ہے، کچھ شعبوں میں پیش رفت ہوئی ہے، کچھ شعبوں میں پیچھے ہٹے ہیں، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے۔ ایک مکس بیگ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ میرے اپنے خیال میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک ہم جس وعدے پہ ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا،
ہم اس وعدے پہ واپس نہیں آ جاتے، کیونکہ مجھے لگتا ہے ہم اس وعدے سے پھر گئے ہیں۔ اور وہ وعدہ یہ تھا کہ ہم ایک ایسا ملک قائم کریں گے جس میں ہم اللہ کی حقانیت کو ثابت کریں گے، وہاں پر اس کو نافذ کریں گے، اور اللہ کے جو احکامات ہیں، جس کو سکہ بند احکامات کہتے ہیں، جس کی کوئی اور تعویل نہیں ہو سکتی، اگر آپ اس پر بھی عمل نہ ہو رہا جس ملک میں، اور آپ نے وعدہ یہ کیا ہو کہ ہم اس ملک کو اس بنا پر لیں گے۔ میں آپ کو 3 4 چیزیں بتا دیتا ہوں۔ آج بھی یہاں پر سود کا نظام جاری ہے، اور جو احادیث موجود ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں سود کے بارے میں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ سود کی ڈیفینیشن آپ علماء سے لے لیں، وہ میں نہیں دیتا کہ سود کس کو کہتے ہیں کس کو نہیں کہتے، اس کو چھوڑ دیں۔ قصاص کا حکم ہے، بالکل کلیئر، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، جان کے بدلے جان، یہاں پر جو ہے وہ بالکل آپ کے سامنے ہے۔ زکوٰۃ اور عشر کا نظام آپ کی مرضی پر نہیں ہے، اگر آپ ایک اسلامی ملک ہیں تو آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو نافذ کرنا ہے۔ یہ جو لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ کیا مسلمان اس کو رجسٹ کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ اگر کریں گے تو ان کو سبمٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ہے۔ اس کے بعد جو جائیداد کی تقسیم کا نظام ہے، جیسے بچیوں کو جو حصہ ملنا چاہیے، جو لوگوں کو جس جس کا حصہ بنتا ہے، یہ میں نے 5 چیزیں آپ کو گنوائی ہیں۔ یہ پانچوں نہیں ہے صرف پاکستان میں، پانچوں کی بہت بری حالت ہے۔ تو آپ کس برتے پہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ہمیں خوشحال کر دے گا اور آگے بڑھائے گا؟ اگر ہم نارمل ایک ملک ہوتے، جو کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہونا چاہیے، وہ اپنا اپنا نظریہ ہے، کہ بھی ہم ایک نارمل نیشن سٹیٹ ہوتے، تو پھر شاید ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ لیکن ہم ایک نارمل نیشن سٹیٹ نہیں ہیں۔ یہ فیصلہ تو کیا جا سکتا ہے کہ آپ نارمل نیشن سٹیٹ بننا چاہتے ہیں یا آپ ایک آئیڈیولوجیکل سٹیٹ بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ جب تک آپ واپس اپنے وعدے پر نہیں آئیں گے، یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ہاں، بالکل سر، اس کا بالکل دفاع بالکل۔ ہو سکتا ہے، یہ موجود رہے گا، قائم رہے گا، کیونکہ کوئی نہ کوئی خدا کا بندہ ایسا آئے گا، یا ہو سکتا ہے کہیں موجود ہو ہم میں، جو یہ ساری چیزیں نافذ کرے گا۔ جی بالکل بالکل سر، بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ پہ بات کی ہے سر۔ ایک طرف تو ابھی جو بھارتی ایئر چیف ہے اس کا کہنا ہے کہ شاید بہت جلد جنگ دوبارہ شروع ہو، اور دوسری جانب سے فیلڈ مارشل سے جب یہ سوال ہوا امریکہ میں تو انہوں نے بھرپور جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر انڈیا یہ سوچتا ہے پانی بند کریں گے تو پاکستان کے پاس اتنے میزائل ہیں، اور 10 میزائلوں سے ہم انڈیا کے ڈیم کو اڑا دیں گے۔ جہاں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں تو پاکستان اور انڈیا کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں، اور کشمیر کے حوالے سے آپ کی کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ دونوں ملکوں کے درمیان میں اسی طرح جنگ اور لڑائی کی صورتحال رہے گی، یا بہتری کی جانب بھی جائیں گے؟ اور موجودہ آرمی چیف کی تو بڑی کھلی پالیسی ہے انڈیا کے حوالے سے۔ جنرل باجوہ کے بارے میں تو کہا جاتا تھا تھوڑی سی نرم پالیسی ہے انڈیا کے حوالے سے، لیکن جو موجودہ آرمی چیف ہے فیلڈ مارشل، ان کی بڑی سخت پالیسی ہے اس حوالے سے۔ دیکھیں، میرے اپنے خیال میں فیلڈ مارشل کبھی یہ جواب نہ دیتے اگر وہاں سے مودی، ان کے ڈیفنس منسٹر، ان کا NSA، ان کے آرمی چیف، ان کے ایئر چیف، اگر وہ جنگ کی باتیں نہ کرتے اور امن کی بات کرتے تو یہاں سے بھی امن کا جواب جاتا۔ جب وہ سب کے سب جنگ کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہمارا جو آپریشن سندور ہے وہ بھی جاری ہے، اور ہم عنقریب بدلہ لیں گے اور یہ کریں گے، اور پھر جھوٹ پہ جھوٹ کے ہم نے اتنے جہاد کرائے۔ حالانکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ نہ ہم سے پوچھو، نہ ہندوستان سے پوچھو، دنیا سے پوچھ لو کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ آج کل تو دنیا سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے نا۔ تو یہ اس پر تو میں کوئی بحث کرتا ہی نہیں کہ یار کس کے کتنے جہاد گرے، چھوڑو، تم دنیا سے پوچھ لو، ہم سے نہ پوچھو۔ لیکن یہ جواب دینا بہت ضروری تھا جو فیلڈ مارشل نے دیا، اور یہ انہوں نے صرف اس لیے دیا کہ ادھر سے تھریٹ آ رہے تھے۔ اگر وہ تھریٹ نہ آ رہے ہوتے تو یہ کبھی اس قسم کا جواب نہ دیتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم امن کے دائی ہیں اور ہم امن چاہتے ہیں، لیکن اس قیمت پر نہیں کہ کوئی ہمارے اوپر چڑھائی کرنے کا سوچے۔ ہم برابری کے لیول پہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات تو خیر ہندوستان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ایک نیوکلیئر پاکستان کے خلاف وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے، جتنا مرضی کوشش کر لیں۔ اور جب بھی وہ کوئی شرارت کریں گے تو جو پہلے جس لیول کا پہلے جواب ملا اس سے ایک لیول اوپر جواب ملے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ 2019 میں ایک لیول تھی، پھر ابھی بنیاد المرصوص میں ایک اور لیول بن گئی ہے۔ اگلی لیول پھر وہ دیکھ لیں گے کہ کیا اس کے کچھ انڈیا دے بھی دیا ہے، فیلڈ مارشل صاحب نے کوئی ایک ان کو اشارہ کر بھی دیا ہے۔
تو میرا خیال ہے کہ دونوں طرف کو یہ سوچنا چاہیے کہ دو نیوکلیر طاقتیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کر اور بھیڑ کر اپنے معاملات حل نہیں کر سکتی. یہ تو ایک خودکشی کے برابر ایک بات ہوگی اگر کوئی اس قسم کا کام ہوگا. تو لہذا جو انہوں نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے پانی روکنے کا یا کسی اور طریقے سے جس طریقے سے ہمارا خون بہایا جا رہا ہے بلوچستان میں KPK میں، ایسا نہ سمجھے کہ اس کا جواب نہیں آئے گا یا اس کا جواب نہیں ملے گا. اس کا منہ توڑ جواب ملے گا ان کو. لیکن بہتر یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے بعد آ جائیں، امن کی طرف آ جائیں، مل کر بیٹھ کر بات کریں، ایجنڈے میں اپنے پوائنٹ بھی ڈال دیں، ہمارے بھی ڈال لیں. اور یہ جو یہاں کے 1.5 ارب لوگ ہیں اس خطے کے، ان کے اوپر رحم کریں. جو غریب لوگ ہیں ان کی غربت کا واسطہ ہے کہ بالکل بالکل آپس میں مل بالکل. کر رہیں. ورنہ ہوں. یہ ہے کہ یہ تو ان کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان کے ساتھ لڑائی کرنے کا ان کو نقصان ہی نقصان ہے. آج کر لیں، جلد کر لیں، دیر سے کر لیں، یہ ان کی مرضی ہے. جو پاکستان اور ان کا نارمل جنگیں ہوتی ہیں وہ بارڈر کے کراس ہوتی ہیں نا، بارڈر کی طرف ہوتی ہیں. تو ہندوستان ہمارے مشرق کی طرف ہے. تو بیسیکلی نارملی تو یہ ہوتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے انہوں نے یہ کہا، مجھے بھی صحیح یاد نہیں ہے. اگر ادھر سے شروع کریں گے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اندر تک چلتے چلے جائیں گے. یعنی کہ اگر مشرق سے شروع کریں گے تو ہم مغرب کی طرف چلیں گے. اور اگر مغرب سے شروع کریں گے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ایسی جگہ سے شروع کریں گے جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہے، جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے حملہ ہوگا یا وہاں سے حملہ ہوگا. تو جہاں سے حملہ ہوگا وہ پھر آپ کو اسی دن پتہ چلے گا. میں دہراؤں گا وہ بات جو کہ DISPR نے ایک دفعہ کہی تھی کہ جب ہوں. پاکستان جواب دے گا تو پھر دنیا دیکھے گی انشاءاللہ. بالکل بالکل. جی تو ناظرین، جنرل نعیم لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بھرپور جوابات دیے اور بہت شکر گزار ہوں میں ان کا اور میرے ویورز بھی کہ انہوں نے ہمیں اتنے خوبصورت 14 اگست والے دن ہمیں ٹائم دیا ہے. فی الحال کے لیے ناظرین نیا دور سے معمر قذافی کو اور اللہ لیفٹیننٹ حافظ. جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.